غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ غسل کے تعلق سے بہت سارے لوگ بڑی کنفیوژن کے شکار ہیں، تو آج کے اس گفتگو میں ہم چاہتے ہیں کہ غسل کے طریقہ کے تعلق سے جو صحیح بات ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ آپ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے غسل کا مکمل طریقہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جو آپ کی سنت تھی، وہ طریقہ پرفیکٹ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں الغسل الکامل، مکمل غسل ہے۔ اور ایک ہوتا ہے الغسل المجزی، کہ ہو جائے گا، یعنی آپ کا غسل ہو جائے گا لیکن وہ اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی مکمل اپنے بدن کو پاک ہونے کی نیت سے، ناپاکی سے پاک ہونے کی نیت سے، طہارت کی نیت سے پانی کے اندر بھگو دے اور ساتھ میں کلی کر لے اور ناک میں پانی جو ہے اندر کھینچ لے، یہ 3 کام کر لے نیت کے ساتھ، تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن مکمل اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق غسل کیا جائے۔ اب آپ کا طریقہ کیا تھا غسل کرنے کا؟ جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 248 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 316 کے اندر جو طریقہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی طہارت کی نیت سے، پاک ہونے کی نیت سے غسل کرے، اور سب سے پہلے اپنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دھلے، اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو صاف کرے، اگر بدن میں کہیں گندگی وغیرہ لگی ہے، مزی یا منی وغیرہ لگی ہے، اس کو صاف کرے، اور اس کے بعد آدمی مکمل جو وضو نماز کے لیے کرتا ہے وہ وضو کرے، پھر اپنے سر پر پانی ڈالے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد اپنے باقی بدن کو دھو لے۔ باقی بدن کو دھونے میں پہلے داہنی طرف کے اعضاء کو دھوئے، پھر بائیں طرف کے اعضاء کو دھوئے، باقی پورے بدن کو دھو لے، تو اس طریقے سے انسان کا مکمل غسل ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے غسل جنابت، جو آدمی ناپاک ہو گیا، اس کو نائٹ فال ہو گیا یا بیوی سے آدمی نے ملاقات کیا ہے، اب اس کے اوپر غسل واجب ہے، اس غسل کو کہا جاتا ہے غسل جنابت۔ اور ایک ہوتا ہے نارمل، آدمی کو گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آدمی نے غسل کیا، وہ بھی غسل ہے۔ یا اسی طریقے سے جمعہ کے دن آدمی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا جائے، اس حکم کی تعمیل میں آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، وہ بھی غسل ہے۔ ان سارے غسل کا طریقہ سیم ہے، الگ الگ نہیں ہے، سب سارے غسل کا طریقہ ایک ہے۔ مگر ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اگر آدمی نے ناپاکی کی نیت سے، ناپاکی دور کرنے کی نیت سے، جنابت جنوبی ہے، آدمی ناپاک ہے، اس حالت کو دور کرنے کے لیے اگر آدمی نے غسل کیا ہے، تو اس غسل میں اگر اس نے وضو نہیں بھی کیا تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ اس کے دوران جو غسل کیا جاتا ہے وہ غسل مستحب ہے، سنت افضل ہے، لیکن اگر آدمی نے وہ غسل نہیں کیا اور پورے بدن کو بھگو لیا، پورے بدن کو پانی کے اندر ڈبکی لگا لی، یا شاور کے نیچے اس نے اپنے پورے بدن پہ پانی بہا لیا اور کلی کر لی اور ناک میں پانی کھینچ لیا، تو اس کا غسل ہو گیا۔ اب اس کو الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وہ اسی غسل سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس نے غسل کے دوران وضو کیا جیسا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا تو بہت اچھی بات ہے، بہتر ہے، لیکن اگر اس نے کسی وجہ سے وضو نہیں کیا تو بھی اس کا غسل ہو گیا اور اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم حالت جنابت میں ہو تو مکمل طریقے سے طہارت حاصل کر لو، اپنے پورے بدن کو پانی میں بھگو لو۔ تو یہاں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پورے بدن کو اگر آدمی اپنا پانی سے بھگو لے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ اس دوران اگر اس نے وضو نہیں کیا تو بھی اس کے غسل میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ مردوں اور عورتوں کے غسل کا طریقہ بھی سیم ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بس ایک معمولی سا فرق آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر عورت غسل حیض کر رہی ہے، یعنی عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے، جو مینسز آتے ہیں، ان سے پاک ہونے کے بعد جو عورت غسل کرتی ہے، اس غسل میں اور عام غسل میں یا غسل جنابت میں ایک فرق یہ ہے کہ حیض کے غسل کے دوران عورت جو ہے وہ اپنے بالوں کو زیادہ رگڑ کر کے صاف کرے گی۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر غسل جنابت عورت کر رہی ہے تو اس میں اگر وہ اپنے بالوں کی چوٹی وغیرہ نہیں کھولے گی تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اور یہ حدیث آپ کو مسلم شریف کے اندر 330 نمبر کے اندر ملے گی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول انی امراۃ اشد ظفر راسی، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے بالوں کا جوڑا باندھتی ہوں، اپنے بالوں کو باندھتی ہوں، افانقذہ لغسل الجنابہ، کیا میں غسل جنابت کے لیے جو ناپاکی کا غسل ہوتا ہے اس کے لیے میں اس کو کھول سکتی ہوں، اس کو کھولنا ضروری ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا، ضروری نہیں ہے، انما یکفیکی ان تحثی علی رأسک 3 حثیات، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالو، ثم تفیدین علیک الماء، اور پھر اپنے اوپر پانی بہا لو، فتطہرین، تم پاک ہو جاؤ گے۔
تو حیض کے غسل میں عورت کا بال کھولنا ضروری ہے اور بال کو قاعدے سے رگڑ رگڑ کر کے صاف کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 332 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک انصاری صحابیہ جن کا نام اسما تھا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے غسل کے بارے میں پوچھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تأخذ احداکن ماءھا وسدرتھا، عورت جو ہے پانی لے گی اور بیر کی پتی لے گی۔ آج کے زمانے میں صابن وغیرہ موجود ہے جو وہی کام کرتا ہے میل کچیل کو صاف کرنے کا جو بیر کی پتی کرتی تھی، تو صابن بھی کافی ہے، شیمپو وغیرہ بھی کافی ہے، بیر کی پتی لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پانی لے گی اور بیر کی پتی لے گی، فتطہر، اور پاکی حاصل کرے گی، فتحسن الطہور، اور اچھی طریقے سے جو ہے وہ پاکی حاصل کرے گی، ثم تصب علی رأسها، پھر اپنے سر پر پانی بہائے گی، فتدلکها دلکا شدیدا، اور اپنے سر کو اچھی طریقے سے ملے گی، رگڑے گی اس کو، حتی تبلغ شؤون رؤوسها، یہاں تک کہ پانی اس کے بالوں کی جڑوں میں چلا جائے، ثم تصب علیہ الماء، پھر وہ اپنے پورے بدن پر پانی ڈالے گی، ثم تأخذ فرصة ممسکة، پھر وہ روئی کا یا کاٹن کا کوئی ٹکڑا لے گی جو کستوری اور خوشبو میں اس میں بسا ہوا ہو، فتطہر بها، اور اس کے ذریعے وہ پاکی حاصل کرے گی۔ حضرت اسما نے پوچھا وکیف تطہر بها، کہ اس روئی کے ٹکڑے یا کاٹن کے ٹکڑے کے ذریعے کیسے پاکی حاصل کرے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ تو تطہرین بہا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے کہا کہ سبحان اللہ، وہ اسی کے ذریعے پاکی حاصل کرے گی۔ فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے چپکے سے کہا کہ تخفی ذالک تتبعین اثر الدم، حضرت عائشہ نے چپکے سے کہا، آہستہ سے کہا کہ اس کے ذریعے وہ حیض کے خون کے اثر کو صاف کرے گی، یعنی اگر کہیں گندگی وغیرہ خون کا اثر ہوگا اس کو وہ صاف کرے گی۔ اس کے بعد حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل جنابت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تأخذ ماء، پانی لے گی، فتطہر، اور پاکی حاصل کرے گی پانی کے ذریعے، فتحسن الطہور، اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرے گی، ثم تصب علی راسها، پھر اپنے سر پر پانی ڈالے گی، فتدلکه، اور اپنے سر کو رگڑے گی، حتی تبلغ شؤون رؤوسها، یہاں تک کہ پانی اس کے سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، ثم تفیض الماء، اور پھر اس کے اپنے پورے بدن پر پانی بہا لے گی۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ حیض کے غسل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلکن شدیدہ، اچھی طریقے سے رگڑنے کا حکم دیا، اور غسل جنابت کے بارے میں صرف رگڑنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ حیض کے غسل میں عورت اپنے بالوں کو زیادہ جو ہے توجہ کے ساتھ اور بہت قاعدے سے اس کو رگڑ رگڑ کے صاف کرے گی۔ اگر اس کے جوڑے اور یا چوٹی وغیرہ بندھی ہو تو اس کو کھول کر کے، مکمل بالوں کو کھول کر کے غسل کرے گی۔ اس کے بعد اما عائشہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں، لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ شرماتی نہیں تھی، شرم ان کے آڑے نہیں آتی تھی۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے، حیض کے غسل کا طریقہ، اور جو غسل کا طریقہ میں نے بیان کیا وہ جنابت کے غسل کا طریقہ ہے، اور وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سیم ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ غسل کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، ضروری اور یا واجب نہیں ہے، بسم اللہ کر کے جو ہے غسل کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آخری بات یہ یاد رکھیں کہ غسل کے دوران جو ہے کلی کرنا اور ناک کے اندر پانی کھینچنا، یہ دونوں کام بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں جو فرمایا فَتَّحَرُوا، اپنے پورے بدن کو پاک کرو، تو پورے بدن کو پاک کرنے میں کلی کے ذریعے جو منہ کے اندر کی صفائی ہے اور ناک کے اندر پانی کھینچنے میں جو ناک کے اندر کی صفائی، یہ دو چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ غسل کے اندر یہ چیزیں ضروری ہیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی کھینچنا۔ یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غسل کے شروع میں آپ شرمگاہ وغیرہ صاف کرنے کے بعد آپ وضو کرتے تھے، اگر وضو کے دوران، غسل کے دوران اگر آدمی کا ہاتھ شرمگاہ سے ٹچ کر جائے تو کیا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں دو طریقے کی حدیثیں آئی ہیں۔ آئیے پہلے وہ دونوں حدیثیں پڑھ لیتے ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 181، حضرت بصرہ بنت صفوان کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنے شرمگاہ کو چھو لے، ٹچ کر لے، اس کو وضو کرنا چاہیے، یعنی اس کے اوپر وضو واجب ہو گیا۔
दूसरी तरफ ये भी हदीस सही है, दूसरी तरफ हज़रत तल्क़ बिन अली की एक रिवायत है जिसे इमाम नसई अपनी सुनन के अंदर लाएँ, हदीस नंबर 165, और इसी तरीके से अबू दाऊद के अंदर भी 182 नंबर के अंदर वो मौजूद है। मुस्नद अहमद के अंदर भी वो हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर कोई आदमी अपनी शर्मगाह को छू ले तो क्या उसे वज़ू करना पड़ेगा? आपने फरमाया कि इन्नमा हुआ बज़अतुम मिनका, वो तो तुम्हारे बदन का एक टुकड़ा है, यानी उसको छूने से तुम्हें वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों हदीसें जो हैं बज़ाहिर कंट्राडिक्टरी लग रही हैं, एक दूसरे से मुताआरिज़ लग रही हैं, टकरा रही हैं। तो इन दोनों हदीसों के दरमियान तत्बीक देते हुए उलमा ने ये लिखा है कि अगर आदमी अपनी शर्मगाह को नॉर्मल जैसे पूरे बॉडी को कहीं भी हाथ लगाता है, अगर उस तरीके से टच करता है तो वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आदमी शहवत के साथ, यानी शहवत के साथ, ख्वाहिश के साथ अगर आदमी अपनी शर्मगाह को टच करता है तो उस मौके पर वज़ू टूट जाएगा। तो यहाँ गुस्ल के दौरान अगर आदमी साबुन वगैरह लगा, अगर उसका हाथ टच कर गया शर्मगाह से, तो जाहिर सी बात है यहाँ शहवत का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो उससे वज़ू नहीं टूटता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं। जो आदमी ने शुरू में वज़ू किया था उसी वज़ू के साथ वो बरकरार रहेगा। लेकिन चूँकि इस मसले में इख्तलाफ है, इसलिए बेहतर ये है और एहतियात का तकाज़ा ये है कि आदमी जब शुरू में शर्मगाह को साफ़ कर ले और फिर वज़ू कर ले तो बाकी गुस्ल के दौरान अपने हाथ को वो शर्मगाह के से टच करने से बचे। और यहाँ ये बात भी याद रखें कि जब हम शर्मगाह कहते हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि नाभ से लेकर के घुटने तक का जो पूरा हिस्सा ये शर्मगाह। जी नहीं, ये सतर है, इसको ढांकना ज़रूरी है। लेकिन शर्मगाह से मुराद इंसान के पेशाब और पाखाने का रास्ता है। तो उसको जो है पेशाब का जो रास्ता है इंसान का, जिसको अरबी में ज़गर बोला जाता है, उसको टच करने से वज़ू टूटने न टूटने का मसला है। अगर नाफ के नीचे का हिस्सा या घुटने के ऊपर का हिस्सा अगर आदमी वहाँ टच कर गया तो कोई हरज की बात नहीं है। तो आदमी अपनी शर्मगाह के को डायरेक्ट टच करने से बचे ताकि उसको वज़ू दोबारा रिपीट ना करना पड़े। हालांकि वज़ू दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि इस मसले में इख्तलाफ है इसलिए बेहतर है कि जब आदमी ने वज़ू कर लिया है तो अपने हाथ को शर्मगाह तक ना लेकर के जाए। एक आखिरी बात आप ये भी याद रखें मोहतरम नाज़रीन कि जब हम गुस्ल करते हैं तो गुस्ल के दौरान हमारे बदन के अंदर एक बाल के बराबर भी जगह जो है वो सूखी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए ख़ास तौर से जब हम शावर वगैरह के नीचे जब हम जो है गुस्ल कर रहे हों, नल के नीचे गुस्ल कर रहे हों, तो हम अपने पीठ को और इसी तरीके से पीछे जो पखाने का रास्ता है और जहाँ जहाँ भी हमें ये अंदेशा है कि वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है, उन तमाम जगहों पर हमें बहुत जो है इस बारे में मुहतात रहना चाहिए। इसलिए कि अगर एक बाल के बराबर भी जो है अगर जगह बाकी रहेगी तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल बदन को पानी में भिगोने का और मुकम्मल बदन पर पानी डालने का हुक्म दिया है। और कुरान जो आयत है फत्ताहरू, उसका भी तकाजा यही है। तो ये गुस्ल के ताल्लुक से चंद अहम बातें थी। अगर इस ताल्लुक से कुछ आपके और सवालात होंगे तो आप यूट्यूब पर कमेंट में आप पूछ सकते हैं।